جی وعلیکم السلام۔ آج بڑا عجیب ہوا لگ رہا ہے، شفیق صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو وہ آج آئے نہیں، تو میں نے ایک دم دیکھا تو مجھے خالد قیوم پہ نظر پڑی، تو مجھے آپ اس میں سے شفیق اوان کو ڈھونڈ میں رہے ان تھے۔ کو شفیق اوان کو تلاش کر رہا تھا، لیکن کیا کہتے ہیں آج جو خالد قیوم صاحب ہیں وہ شفیق اوان کی کمی امید ہے ساری کمی نہیں پوری کر سکتا، کوشش کروں گا، کوشش کریں گے کہ چلیں اتنا بھی کافی ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو۔ اور سانحہ مری کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں وزیر اعلیٰ نے تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے، اور مرنے والوں کے لواحقین کو 8 لاکھ روپے مالی امداد دینے کا بھی اعلان کیا ہے، مری کو ضلع کا درجہ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، لنک سڑکیں فوری طور پہ تعمیر کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ شواہد لے کے آئے گی اور جلد لانے چاہیے اسے سامنے؟ یہ رانا صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر جو ہے یہ کل جو ہے سانحہ مری پر کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ہے پنجاب کے، ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس میں جو سیکرٹری ہیں ایگریکلچر کے سید اسد گیلانی، اور جو سیکرٹری ہیں فوڈ کے پنجاب کے علی سرفراز، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بڑے ہی یہ تجربہ کار اور پروفیشنل بیوروکریٹ ہیں جو اس کمیٹی میں شامل ہیں اور تحقیقات کریں گے۔ تو اصل جو کام ہے سلمان صاحب، وہ تو اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کرنا، ذمہ دار جو محکمہ جات ہیں جن کی ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، ان کی طرف سے جو غفلت برتی گئی ہے اس کو جو ہے وہ سامنے لانا ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب محکمہ موسمیات کی طرف سے جو وارننگ جب آ گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے ان محکموں کی طرف سے کیا جو اقدامات ہیں کیے گئے کہ وہاں لوگوں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے، گاڑیوں کی موومنٹ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب دیکھیے کہ برفانی طوفان کا جو الرٹ جاری ہوا تو اس کے بعد پھر محکموں نے کیا کارروائیاں کی، اور کیا سیاحوں کو روکنے کے لیے کیا کوئی میڈیا پر کوئی اشتہار جاری کیا گیا کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ آپ مری کی طرف جو ہے اب وہ جانے سے گریز کریں۔ تو یہ سارے جو صورتحال ہے اس کو سامنے لانے کی ذمہ داری اس کمیٹی کو دی گئی ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے 7 روز کے اندر جو ہے فیصلہ کرے گی۔ دوسرا رانا صاحب، اصل یہ سانحہ اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ مری جو ہے اب وہ تو ایک ہل اسٹیشن تھا، لیکن اب وہاں پر جس طرح شہری آبادی کا جو پھیلاؤ ہو چکا ہے، اب پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر اپنی رہائشیں جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں، اور اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بھی حکومت کو اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اور اس میں جو ایک اچھا سلمان جانتے ہیں کہ فیصلہ اس نئے لوکل باڈی نظام کے اندر جو ہے وہ کیا گیا کہ یہ واحد تحصیل ہے پورے پنجاب کی جہاں پر کارپوریشن جو ہے میونسپل کمیٹی کی بجائے کارپوریشن کا مری کو نئے بلدیاتی نظام میں درجہ دیا گیا ہے۔ اب اچھا فیصلہ ہے کہ اس کو اب ڈسٹرکٹ بھی دے دیا گیا ہے، تاکہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی بر وقت جو اقدامات ہیں وہ کیے جا سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے شفیق صاحب کا بھی نمائندگی کر لی، اور مجھے خوشی ہے، ہاں اچھا دونوں کا کور کر لیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سانحے کے اندر جو مینجمنٹ، لوکل مینجمنٹ ہے وہاں، ان کا بھی فیلئر سامنے آیا، اور وہ بر وقت اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ کتنا بڑا کرائسس جو ہے ان کے سر پہ آیا ہوا تھا۔ بنیادی طور پہ تو سارا جو ہے نا لوکل مینجمنٹ کا ہی کرائسس تھا۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جو پوری ٹورزم کی پالیسی تھی پرائم منسٹر کی، اس کو کتنا سیٹ بیک ہوا ہے۔ ایک طرف پرائم منسٹر جو ہے پوری دنیا کے سامنے ایک ٹورزم پالیسی کو بنیاد بنا کر پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اب دوسری طرف جب اس طرح کے سانحہ ہوں گے تو اس سے وہ جو پرائم منسٹر کی اپروچ تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹورزم کی طرف آئیں، تو وہ پھر سوال اٹھائیں گے، کیونکہ اگر آپ ایک طرف لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹورزم کی طرف آئیں اور دوسری طرف آپ کا لوکل انفراسٹرکچر نہ ہو، تو پھر یہ تضاد ہوگا۔ اب یہاں پہ ہوا کیا ہے، یعنی جس طرح سے بھی خالد قیوم نے کہا کہ الرٹ تو جاری ہو گئے، لیکن لوکل مینجمنٹ نے وہاں پر وہ اقدامات نہیں اٹھائے جو اس کو اٹھانے چاہیے تھے۔
اب دیکھیے اب جو اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں واقعہ ہونے کے بعد، یہ جو ریئیکشنری اپروچ ہوتی ہے نا کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم فوری طور پہ بڑے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں، واقعہ ہونے سے پہلے جو ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا وہ تمام افرمیٹو ایکشن لینے چاہیے تھے جو ضروری اس میں آتے ہیں. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں کیپیسٹی گاڑیوں کی اتنی تھی تو اتنے لاکھوں میں گاڑیاں وہاں کیسے پہنچیں، اس کے ذمہ دار کون ہے، اس کا تعین ہونا چاہیے اس کمیٹی کے اندر جو کمیٹی بنائی گئی ہے. دوسرا جو دیکھیے ٹورزم جو ہے نا وہ آپ لوکل لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے، یعنی وہاں کے انڈیویجلز جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ جی 40 50 30 ہزار روپے ہم سے ہوٹل کے لیے نائٹ سٹے کے لیے مانگے گئے جب ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم نے پھر گاڑیوں کے اندر جا کے اپنا رہنے کی کوشش کی، تو اب اس کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہوٹل والے خود سے قیمتیں طے کرتے ہیں، خود سے وہاں پہ گاڑیاں کھینچنے کے لیے جو زنجیریں استعمال ہوتی ہیں، وہ کون مافیا ہے؟ اس پورے مافیا کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں، لوگوں کو ٹورسٹ کو وہاں پہ لوکل مافیا کے ہاتھوں چھوڑنے کی بجائے وہاں آپ کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہونا چاہیے، آپ کے وہاں پہ وہ پورا کا پورا میکنزم ہونا چاہیے، انسٹیٹیوشنل میکنزم جو لوگوں کو سپورٹ کرے. ادروائز اس طرح کے واقعات اور ہوں گے تو کون لوگ ٹورزم کی طرف آپ کی طرف آئیں گے؟ ٹھیک ہے سردار دیکھیے کہ یہ سردار محمد زردار صاحب نمائندے ہیں ہمارے پی ٹی وی کے، وہ موجود ہیں لائن پہ، میں کہا ذرا ان سے اپڈیٹ لیں. سردار صاحب السلام علیکم. کیا سچویشن ہے زردار صاحب اس وقت امدادی کارروائیوں کی؟ کیا مری کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا ہے؟ جو متاثرہ خاندان ہیں ان لوگوں کو سب کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیا گیا ہے؟ کیا سچویشن ہے وہاں کی؟ ملکائی کو حصار مری آج موسم خشک اور سرد ہے. محکمہ موسمیات کی بھی یہی پیشن گوئی ہے. گزشتہ دنوں برف باری میں رات بھر سیاحوں کو مری میں گاڑیوں میں محصور رہے، جو گاڑیاں برف باری میں پھنسے رہنے کے دوران سخت مشکلات کا سامنا کرتے رات چھٹتے ہوئے گاڑیوں میں ہیٹر چلانے کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ گیس بھر جانے سے گاڑیوں میں ہی دم گھٹنے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو سردار صاحب تفصیلات چھپ گئی ہیں وہ نہیں. میں چاہ رہا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وہاں پہ کام جاری تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب وہاں مری جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے یا ابھی بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں؟ اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو برف کا طوفان آیا، کیا ماضی میں بھی اس طرح کی کوئی روایات اور اس طرح کے واقعات موجود ہیں مری کی تاریخ میں؟ جی مری میں پہلے برف زیادہ پڑتی تھی اور یہ ہے کہ اس دفعہ تو اتنی زیادہ وہ اس طرح کی نہیں پڑی، لیکن یہ ہے کہ یہ گاڑیوں کی کثیر تعداد میں مری آمد و رفت، اور پھر یہ ہے کہ سیاحوں کا وہ گاڑیاں جو ہے سڑک میں ہی پارک کر کے وہ انجوائمنٹ کرنا یہ بھی سبب بنا. اور پھر یہ ہے کہ سیاح تو ہوٹلوں میں کئی جگہوں پہ پہنچ ہی نہیں سکے، وہ راستے میں ہی رک گئے اور پھر وہاں ہی انہوں نے ریل بسیرا شروع کر دیا اور ہلا گلا، اور یہ جو ہے نا وہ سارے جو ہے وہ اپنی انجوائمنٹ کرتے گئے. اور حالات ہونے والے تو وہ یہ ہے کہ وہ گاڑیوں میں جو انہوں نے شیشے بند کر کے وہ ہیٹر چلائے وہ حالات ہوئے ہیں. باقی کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سیاحوں سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ ہے کہ رات میں گاڑیوں میں ہیٹر چلا کے پھر بند کر کے ہمیں باقاعدہ جو ہے نا وہ جو ساتھ مجھے گاڑیوں والے سے وہ بتاتے بھی رہے ہیں. تو پھر اس طرح کا یہ مسئلہ جو ہے یہ پیش آیا. اور یہاں گاڑیوں جو ہے نا گاڑیوں کو ایک تو یہ ہے کہ سیاح سنتے نہیں ہیں، وہ اپنے وجہ سے گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں. پارکنگ کی بہت اشد ضرورت ہے یہاں ہماری. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ زردار صاحب. اچھا میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ جو میں نے سوال اٹھایا کہ جو وہاں لوکل لوگ ہیں جب اس طرح کی سچویشنز آتی ہے تو لوگوں کو تو ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارا ایک قومی مزاج بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، چاہے اس میں چیزیں بیچنے والے ہوں. مجھے پتا چلا کہ چائے کا کپ 250 روپے کے اوپر بکا ہے، انڈے ابلے ہوئے جو ہے 200 روپے کے بکے ہیں، ہوٹلوں کے کرائے وہاں پہ چلے گئے، لوکل ٹرانسپورٹروں نے وہاں پر منمانیاں کی ہیں. اس کا سدباب پھر کیسے کریں گے آپ صاحب؟ ایک اخبار میں آج میں نے صبح یہ خبر پڑھی کہ وہاں ایک فیملی کے پاس اتنے یہ جو ہوٹل مافیا ہے وہ اتنی ڈیمانڈ ان سے کی جا رہی تھی کہ ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے اور انہوں نے اپنا زیور جو ہے وہ وہاں پہ کر دیا. اس کا کیا سدباب کریں، وہاں حکومت کیا کرے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ مری کے حوالے سے ماضی میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی. ہوٹل مافیا کا جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں سیاح، ان کے ساتھ بدترین رویہ، ویڈیوز بھی آئیں، اس میں تشدد بھی
دیکھنے میں آیا. اور اس کے بعد یہ کہ ماضی کے اندر ایک ٹرینڈ بھی بنا تھا جو آج ہمارا بھی ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ بائیکاٹ مری, تو ماضی میں بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے. اصل چیز یہ سلمان صاحب کہ ہم یہ تو بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو گردن کاٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں سامنے والے کی مذہب کے نام پہ, لیکن مذہب تو ہمیں مہمان نوازی, رواداری, اپنے بھائی کو مشکل میں دیکھ کر دروازے کھول دینے کا نام ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک علاقے کے اندر وہاں کے مقامی لوگوں نے گھروں کے تالے توڑ دیے لوگوں کو اپنے گھر میں لانے کے لیے, اور وہاں پہ کھانا جو ہے انہوں نے بنا دیا. ایسے لوگ بھی تھے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک خاتون نے اپنا زیور جمع کروا کے ہوٹل کے کا کمرہ لیا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ 500 روپے کا انڈا وہاں بیچتے رہے, جان کے آپ ٹائروں کی جو زنجیریں ہیں جو وہ لگتی ہیں تو وہ آپ لے رہے تھے, اور تو وہ اس کو کڑا مافیا کہتے ہیں, اور انہوں نے اپنے ریٹ 7-8 ہزار تک بڑھا دیے. بالکل. اچھا, پھر اس کے بعد وہاں پہ دھکا لگانے کے 3000 روپے لیے گئے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو مرنا یاد نہیں ہے کیا؟ آپ لوگوں کے سامنے جب لوگ مر رہے تھے اور جو چھوٹے بچے سردیوں میں ٹھٹر رہے تھے, تو آپ کو لیے کوئی شرم کا مقام نہیں تھا؟ آپ کو کہیں فیل نہیں ہوا کہ آپ نے بھی کبھی اللہ کے سامنے جواب دینے؟ آپ کو کہیں محسوس نہیں ہوا کہ آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں اور اگر ان کے ساتھ یہ سچویشن ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں دولت کمانے میں آپ لوگ, اتنے آپ لوگوں کی زبانیں حلقوم سے باہر نکل آتی ہیں پیسہ دے کے. کہاں لے کے جائیں گے پیسہ؟ یہ پیسہ کیا آپ کی بخشش کا سبب بن سکے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں لوکل انتظامیہ ذمہ دار ہے وہاں پہ مری کے ہوٹل مالکان کی بے حسی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے, جنہوں نے 50 ہزار روپے کا کمرہ دیا. ایک فیملی کہتی ہے کہ میرے پاس, ہم نے انہیں کہا ہمارے پاس 40 ہزار روپے ہیں یہ لے لیں, تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. تو یار میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کو جہاں پہ تحقیقاتی کمیٹی میں افسروں کی ذمہ داری کا تعین کر رہے ہیں, وہاں پہ ضرور اس ہوٹل مافیا, ان لوگوں کو, وہ ہوٹل مافیاز کے ذمہ داروں کو بھی آپ کٹہرے میں لے کے آئیں جن کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا. اگر وہ تھوڑا سا انسانی رویوں کا مظاہرہ کرتے, تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کرتے, تو شاید یہ سانحہ ایسا نہ ہوتا. لوگ بلکتے رہے, لوگ روتے رہے, بچے روتے رہے کہ ہمیں جگہ دے دو اور نہیں دی گئی. ہم کتنے فخر سے انصار اور ان کی مثالیں دیتے ہیں فتح مکہ کے بعد, تو وہ صرف مثالیں ہیں, وہ ہماری زندگی کے لیے عملی سبق ہے بھائی. اگر آپ وہ بھول جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دولت سب کچھ یہیں رہ جائے گی. سلمان صاحب جی میں یہ کہتا کہ دیکھیں اس ایک اور چیز جو سب سے بڑی ابھر کے سامنے آئی ہے نا, یہ صرف سانحہ مری کو نہ دیکھیں, جس ڈسٹرکٹس میں بھی جب سانحہ ہوتا ہے نا, اور اس وقت جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ہمیں جو سب سے بڑی بات نکل کے آتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے, اگر وہ وہاں ہوتا اور وہاں عوامی نمائندے اور جو وہاں جو مقامی انتظامیہ کا آپس میں ریلیشن شپ ہو, تو آپ ایسی بہت سے چیزوں کو روک سکتے ہیں. کل پھر بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لائے بغیر پروونشل گورنمنٹ بیٹھ کے لاہور سے پورے پنجاب کو رن نہیں کر سکتی, نہ وہ سسٹم چلا سکتی ہے, اور نہ اس مافیا کا جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں, خالد قیوم ذکر کر رہے ہیں, ان کو کوئی کنٹرول کر سکے گا. کیونکہ جو ہماری بیوروکریسی ہے نا, اس کا بھی ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا سر, وہ ٹھنڈے اے سی کے کمروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہیٹر لگائے ہوتے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہوٹل کیا کر رہا ہے, فلاں چائے والا کیا کر رہا ہے, فلاں وہ کنڈا مافیا کیا کر رہا ہے, ان کو کون روکے گا؟ اب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں وہیں پہ ایسے پولیس اہلکار بھی تھے جو چائے بنا کے گاڑیوں میں تقسیم کرتے رہے. ایک ڈی ایس پی کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ 16 گھنٹے وہ آدمی نہیں سویا, اور وہ جا کے خود شیشوں پہ ہاتھ مار کے لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں. اور جو بات یہ کہ خیر اور شر دونوں جگہ پہ موجود ہوتے, وہاں پہ جہاں پہ وہاں کی انتظامیہ نے بے حسی کا مظاہرہ کیا, وہاں پہ بہت سارے پولیس اہلکاروں نے بھی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے شدید برف باری کے اندر گاڑیوں تک ریسکیو کیا. یہ ملا جلا تھا, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو ذمہ داران تھے ان کو فوری ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا, اور وہ فوری ریئیکشن کے نہ سبب یہ سارا کچھ. اور ہم توقع کرتے ہیں وزیر اعظم عمران صاحب سے بھی اور وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے بھی کہ آپ ایز ارلی ایز پاسبل ان کا تعین کریں,
اور ان ہوٹل مافیا کا بھی تعین کریں جنہوں نے لوگوں کی مجبوریوں کو دولت کی تکڑیق میں تولنے کی کوشش یہ رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں جو مری کے اندر آبادی کا پھیلاؤ تھا اور اس کو تو ماضی کی حکومتوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے ساتھ وہاں پر جو انفراسٹرکچر میں جو انویسٹمنٹ کی جانی تھی وہ بھی کسی حکومت نے اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں تھی۔ مری کے اندر اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں، پرائیویٹ علاقے ایسے ہیں جہاں سے گزرنے کے لیے لوگ پیسے وصول کرتے ہیں، اور یہ جو گلیات کو مری سے راستہ جاتا ہے، سڑک جاتی ہے، اس پر ہے وہ کڑا مافیا جو ہے۔ میں خود ایک بار چند سال پہلے وہاں گیا اور رات کو برف باری ہو گئی تو میں 4000 جو ہے وہ اس کو کڑا مافیا کو دیکھ کر میں وہاں سے گاڑی جو ہے بڑی مشکل سے اب ایک میں اس موقع پہ دیکھیں اپوزیشن کا پوائنٹ سکورنگ دیکھیں۔ آج خبر چھپی ہے کہ سانحہ حکومتی بے حسی نااہلی اور مری کو ترقی دینا اب یاد آیا۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کو اب یاد آیا، اور بھائی 2.5 سال ہوئے انہیں، تو 35 سالوں سے تم اس ملک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، مری سے وزیر اعظم بھی رہے خاقانہ باسی، اور آج حکومت کو آپ تانا دے رہے ہیں کہ جی آج آپ کو ترقی دینا یاد ہے، تو 35 سال آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ لیکن نا بات یہ ہے کہ اس اپوزیشن جماعتوں نے، جس میں نواز شریف صاحب کا آپ کو پتا ہے وہاں گھر بھی رہا ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی گھر ہے، حکمران طبقات وہاں بڑے شوق سے جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے لیے تو وہاں پروٹوکول لگا دیے، لیکن جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا وہ تو آپ نے نہیں کیا، نہ وہاں پہ وہ آپ نے انویسٹمنٹ کی۔ اب آپ یہاں پر آگے ہیں پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے کہ شاید یہ ساری قتل و غارت جو ہے وہ شاید حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بھائی حکومت پہ ضرور تنقید کریں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے دورے ایک حکومت میں یہاں پہ کون سے ایسے اقدامات کیے، اور پھر اس واقعے کے اوپر یہ جو سانحہ مری ہوا ہے اس پہ اپوزیشن کا کیا کردار ہے سوائے بیشنگ کرنے کے علاوہ؟ آپ کی کہاں پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کی، کہاں ہے پیپلز پارٹی جو وہاں ورکر ہوتے وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے؟ وہاں تو ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کا خدمت جو ہے وہ سب سے زیادہ پیش نظر آیا، باقی سماجی تنظیمیں نظر آئیں، تو آپ کی بڑی سیاسی جماعتیں جو آپ جس کے دعوے دار ہیں وہ وہاں پہ ہمیں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آئے؟ اچھا جی، میں اب چلتا ہوں آگے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں مینار پاکستان جو ہے نا اٹھا لوں گا، شرط لگ گئی۔ اب وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، جب وہ وہاں گیا لوگوں نے کہا چلو جی اٹھاؤ، کہتا میں چکنا ذرا میں ہاتھ لگا دو، ٹھیک ہے نا۔ حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن نے حکومتی جماعتوں سے کہا کہ ذرا آپ ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا ہے۔ تو سلمان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کی معصومانہ فرسٹریشن ہے اپوزیشن کی؟ سر معصومانہ کیا، یہ ایک مکمل فرسٹریشن ریفلیکٹ کر رہی ہے جس میں ان کو لگ رہا ہے کہ ہم تنہا حکومت گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اب آپ بار بار جاتے ہیں ایم کیو ایم کی طرف، آپ بار بار جاتے ہیں مسلم لیگ کاف کی طرف، آپ بار بار جاتے ہیں دیگر اتحادی جماعتوں کی طرف، اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دیں، اگر ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں تو آپ کی مدد کے بغیر گرا نہیں سکیں گے۔ اچھا، وہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے اندر جو ہے اپنا اقتدار کے اندر حصے دار ہے، وہ کیوں چھوڑیں گی اقتدار؟ مجھے بتائیے، ان کے کہنے پہ کیوں آئیں گی، اور کیوں وہ آ کر اپوزیشن کی سیاست کے ایجنڈے کا حصہ بنے گی؟ اچھا، اب کیونکہ آپ کا ڈیپینڈنسی جو ہے، یعنی وہ جو تھی نا کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنا چاہتے ہیں، بھائی اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے تو آپ کے تو نمبرز کم ہیں، اب اس لیے آپ کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلم لیگ کاف۔ اچھا، یہی ذرا دیکھیے ان کی دوگلی پالیسی، اسی ایم کیو ایم کے بارے میں ان کی سیاست کیا کہتی رہی ہے، اسی مسلم لیگ کاف کے بارے میں پی ایم ایل این کا نقطہ نظر کیا رہا ہے۔ یعنی جس وقت وہ مشکل میں نہ ہو تو وہ ان جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ جماعتیں ہیں، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مدد درکار ہے تو وہ جمہوری جماعتیں بھی بن جائیں گی۔ یعنی یہی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ جماعتیں جو ہیں اگر آج آپ کو سپورٹ کر دیں تو یہ جمہوری جماعتیں ہو جائیں گی۔ آپ جائیں گے 9-0 اور ان سے حمایت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مسل اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ خود تو حکومت گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ورنہ آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم میں انہوں نے، مریم نے کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے، اور یہ پچھلے سال مارچ جو گزرا ہے اس میں حکومت نام کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں رہے گی۔ تو اب وہ تو ساری باتیں ختم ہو گئی نا، اب حکومت گرانا تو مقصد رہا نہیں ہے۔ اب حکومت گرانے کے لیے آپ ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ جی آئیے اتحادی جماعتیں ہمارا ساتھ دیں، تو وہ اتحادی جماعتیں جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت آپ کے ایجنڈے کی سیاست کا حصہ بنے گی۔ یہ جو حکومت گرانا ہوتا ہے، یہ حکومت کوئی بڑی کچی سی دیوار ہوتی ہے جسے ٹکرے مار کے گرایا جاتا ہے؟ رانا صاحب کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے، پاکستان کی جو اس وقت کی اپوزیشن ہے اس کی کارکردگی پر بھی بہت بڑے سوالات ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ عوام ان کے پیچھے باہر نکلنے پر کیوں تیار جو ہیں وہ
نہیں ہو رہے، ان کو بھی اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر کوئی تبدیلی لے آئیں، تو ایسا سیاست میں ممکن نہیں ہوتا. دیکھیے جو اتحادی ہیں، کاف لیگ ہے یا ایم کیو ایم ہے یا باب پارٹی ہے، یہ جو تینوں اتحادی پارٹیاں، باقی بھی کہیں ایک ایم این اے والے جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں، ایک دو ایم این اے والے، لیکن یہ وہ پارٹیاں. اور سب سے بڑی تبدیلی کی راہ میں آپ کو بتاؤں سلمان صاحب، جو رکاوٹ ہے اس وقت وہ اتحادی جماعتیں ہیں، کیونکہ ایک تضاد ہے بہت بڑا اپوزیشن کی سیاست میں اور اتحادی جماعتوں کی سیاست میں. اتحادی جماعتیں 5 سال پورا کرنا چاہتی ہیں، وہ 5 سال سے کسی صورت بھی ایک دن کم جو ہے وہ اقتدار سے باہر، حکومت سے باہر نہیں رہنا چاہتی، جبکہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ فوری تبدیلی آئے، عوام کے اندر سے تبدیلی آئے، اور اس کے بعد فوری انتخابات جو ہیں اس کا اعلان کر دیجئے. اتنا بڑا تضاد ہے کہ اس پر جو ہے اتحادی جماعتیں کسی صورت ماتا نہیں ہوتی. سر ایک اور بات سنیں، ابھی ہم اتحادی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں. پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت گرانے کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ہیں؟ بات یہ ہے کہ بھائی حکومت گرانا کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی گرانا نہیں چاہتا. 2 سال رہ گئے، 1.5 سال، اگلے سال جو ہے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ گرا کے کیا نکالیں گے؟ انہیں بھی پتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، لیکن بڑھ کے مارنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک بہت مشہور کریکٹر تھا مظہر شاہ، جس کی بڑک بہت مشہور تھی. وہ کہتا تھا میں ٹبر کھا جاؤں پر میں ڈکار نہ مارا. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ سیاست کے مظہر شاہ ہیں، آپ ٹبر کھا جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں مارتے. لیکن سر حکومت گرانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی چھجے پہ رکھا ہوا برتن ہے جسے ہاتھ مار کے گرا دیں گے آپ. یہ ایک ریاست ہے، اس ریاست کے اندر ادارے ہیں، اداروں کے اوپر ایک قائم ہوئی ہوئی حکومت ہے. آپ جا کے کہیں گے جی میں وہاں کھڑا ہو کے بس کہوں گا حکومت گر جائے تو حکومت گر جائے گی، ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ ان سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اخبارات کا بھی تو پیٹ بھرنا ہے، ہم نے بھی تو پروگرام کرنا ہے. ٹی وی ٹاک شو کا بھی پیٹ 7 سے 11 بجے تک وہ سارے جو کیا نام ہے ہمارے پیارے دوست ہیں جنہوں نے یاجوج ماجوج کی طرح وہ سارا کرتے ہیں، اور شام تک روز حکومت گرانی ہوتی ہے، اور بس گرانے سے 1 سیکنڈ پہلے ان کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ سو جاتے ہیں کہ باقی صبح گرائیں گے، اور پھر وہ وہیں کھڑا ہوتی ہے. میرا ایک پیارا دوست جو ہے وہ ریلیکس کرسی والا جو ہے، I love him، وہ بہت پیارا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے وہ جب یوں غصے میں. آپ بھی ان کے ساتھ ان کے اوپر بات کیے بغیر رہتے نہیں؟ نہیں مجھے وہ اچھا لگتا ہے. ان کا بھی سنا ہے کہ وہ کوچ کر گئے دنیا سے. ہاں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، کہیں اور چلے گئے، اطلاعات میرے پاس کسی اور چینل پہ چلے گئے. تو یہ اخلاقیات اور آئیڈیالوجی اور فلسفی تب تک ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس اچھا پیکیج ہو. بالکل ٹھیک. جب آپ کو اس سے اچھا پیکیج مل جائے تو پھر آپ کی جو آئیڈیالوجیز ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. اب بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات متوقع ہے، اور اس میں مشترکہ لانگ مارچ جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں وہ ہوگا. خالد صاحب وہ پنجابی کا جو گانا تھا، میں رکھ لا کلندر نار جی کردہ چلا میں تیرے نال لمبے روٹا تھے، تو یہ لمبے روٹوں پہ دونوں جا سکیں گے کسی طرح؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اچانک ایک اپنے لانگ مارچ کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے جو لانگ مارچ جو اناؤنس کیا ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت سے زیادہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف جو ہے وہ لگتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اگر پی ڈی ایم جو ہے ان کا لانگ مارچ ہو جاتا، ان کی بڑی ایکٹیویٹی ہو جاتی، تو اس ساری صورتحال میں پھر پیپلز پارٹی نے تو ارریلیونٹ ہو جانا تھا. تو وہ اپنی ارریلیونسی کو روکنے کے لیے، اور دوسرا وہ دونوں جماعتوں کے درمیان اس وقت جو مقابلہ جاری ہے رانا صاحب، جی وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا کسی اور طرف جو دیکھتے ہیں ان کی آپشن جو ہے ایک دوسرے کو روکنا جو ہے وہ مقصود ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کو بطور آپشن بننے سے روکنا چاہتی ہے، اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ آپشن کے طور پر روکنا چاہتی ہے. تو یہ فیوچر کی جو سیاست ہے اس میں ایک دوسرے کو روکنے کے لیے، ایک دوسرے کا راستہ بلاک کرنے کے لیے یہ دونوں جو جماعتیں ہیں ایک دو صف آرا ہیں. اور اس میں جو آج میٹنگ ہے بلاول صاحب کی اور شہباز شریف صاحب، وہ تو دراصل جو منی بجٹ ہے اس کے حوالے سے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں
मुलाकात होगी और उसकी जो पार्लियामेंट के अंदर की जो स्ट्रेटेजी है उसको गालबन जो है वो तय करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी तय करने जा रहे हैं दोनों, और आप समझते हैं कि बजट इजलास जो है उसको ये रोक सकेंगे? माजी में तो दोनों खुद इजलास तक में तशरीफ नहीं लाए, जब मिनी बजट पेश हुआ तो दोनों ही तशरीफ नहीं लाए, तो ये क्या बारो बारी तो रोक लेंगे? दोनों जमातों ने कहा 3 दिन पहले कि हम मिनी बजट की मंजूरी के पर पार्लियामेंट के बाहर एक भरपूर एहतजाज करेंगे। यानी एहतजाज तो होता है पार्लियामेंट के अंदर। इन्होंने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट से बाहर करेंगे। इनको पता है कि मिनी बजट पास होना है, और ये भी पता है कि मिनी बजट पास होना क्यों जरूरी है। ये खुद अपोजिशन को भी पता है कि ये हमारी एक मजबूरी है, हमें हर सूरत में एक माशी निजाम को चलाने के लिए, रियासत को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए इस मिनी बजट की मंजूरी देनी है। तो वो तो उन्होंने देनी है, तो उसका तरीकाकार उन्होंने ढूंढ लिया कि हम पार्लियामेंट से बाहर एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब को या पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, जबरदस्त छिक्का मार दिया। वो चौके मार रहे थे, उन्होंने चौका मारते मारते एक छिक्का मार दिया। छिक्का ये मार दिया, ये किसी को यकीन ही नहीं था कि वो पहले डेट अनाउंस कर देंगे, जैसे भी खालिद ने कहा। उन्होंने डेट अनाउंस करके ना पीडीएम के बारे में से हवा निकाल दी। उन्होंने कहा नहीं, असल में अपोजिशन हम है और हम लीड करेंगे इस पूरे लॉन्ग मार्च को, इस पूरे इस फला को। हालांकि पीपल्स पार्टी तो लॉन्ग मार्च के खिलाफ थी, आपको याद है फजलुर रहमान इस पे वो कहते थे हम तो इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे। मार्च के खिलाफ नहीं थी, धरने के फजलुर रहमान वो एक उन्होंने कहा कि ऐसी चीज जो हुकूमत गिराने के लिए वहां पे ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने उसको एक लॉन्ग मार्च को बना दिया। और मैं फिर ये कहता हूं कि ये सारी की सारी जो है ना अगले इंतखाबात की तैयारी की रिहर्सल है और एक मशक है कि जिसका मतलब यह है कि अपने आप को एक, जिसे कहते हैं ना, टॉनिक देना कि हम ताकतवर हैं, हम सियासी कुव्वत बन रहे हैं। और ये जो खास तौर पे दो इंतखाबात हुए, लाहौर का और खानेवाल का बाई इलेक्शन, उसमें जो वोटों की तादाद मिली, उससे पीपल्स पार्टी को जरा बूस्टअप मिला कि हमारे वोट जो 5000 थे अब ये इतने ज्यादा तादाद में बढ़ गए, तो हम पंजाब में दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि असल लड़ाई इस वक्त जो पंजाब में लड़ी जाएगी वो बुनियादी तौर पे PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक रस्साकशी है। और रस्साकशी का अंदाजा PMLN को भी हो गया है कि पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ लंगोट कस के मैदान में आ गई है, और उनको भी पता है कि अगर हमने इनको रोका ना तो ये फिर आगे अपने आप को मुतबादल के तौर पे पेश करेंगे। तो लड़ाई जो है हुकूमत से ज्यादा पीडीएम में या अपोजिशन जमातों में शामिल 2 जमातों के दरमियान एक सियासी रस्साकशी है। और अभी आप देखिएगा कि आगे आगे इसके रंग जो है और नुमाया नजर आएंगे। सलमान साहब, जो पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है ना, ये तो इतना बड़ा लॉन्ग मार्च उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो खत्म होने की तरफ नहीं आ सकेगा। वो गालबन 10 से 15 दिन का जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं, और उसमें असल में जो आप बात कर रहे हैं वो अवाम राब्ता मुहिम जो है अब वो चलाना चाह रहे हैं। और कराची से शुरू होगा और रास्ते में उन्होंने हर जिला के अंदर, जो हाईवे के ऊपर या जीटी रोड के ऊपर जितने भी अजला और बड़े शहर हैं, वहां पर उन्होंने जलसों का प्रोग्राम बनाया। और ये इस बात का इम्कान ही नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च जो जिसकी बात कर रहे हैं पीडीएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये कोई मुश्तरका लॉन्ग मार्च बन सकेगा, इसका कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं। अच्छा, वैसे क्या ये लॉन्ग मार्च है ये इसी तरह कामयाब होगा जैसे बिलावल साहब ने लाहौर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की और कामयाब हो गई? ये वैसे ही कामयाब होगा जैसे मौलाना फजलुर रहमान का कामयाब हुआ था, और किसी ने उनको एक लॉलीपॉप दिया था बकौल उनके, और वो वापस आ गए थे। फिर उन्होंने कहा मार्च में हुकूमत जाएगी, वो मार्च भी चला गया, अगला मार्च भी आ रहा है। तो ये इसी तरह से ही कामयाब होना है। देखिए कि सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, तो सिंध में उनके पास जो है वो सरकारी वसाइल भी होंगे, इंतजामी लोग भी होंगे, वहां पर वो बड़े जलसे भी कर लेंगे। वो सिंध और पंजाब के बॉर्डर तक तो लोगों को ले आएंगे। तो फिर आगे पंजाब से जो है सारा पंजाब गुजरना है, इस्लामाबाद जाना है, तो वहां पर जो है एक बड़ा सवाल पैदा होगा कि वहां लोग कैसे सिंध से लोग लेते जाएंगे अपने साथ। डुगडुगी बजा के मेला सजाना होता है, तो वो डुगडुगी बजाते जाएंगे, और जहां जहां मेला सजेगा वो ठीक है, और फिर उसमें वफद। और अभी मैं आपको बताऊं कि ये पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान तो अचानक कर दिया, लेकिन उसका कोई हतमी प्रोग्राम और उसकी प्लानिंग कोई अभी तक ये वैसे ऐलान है जैसे लाहौर में जलसे का ऐलान किया था, आपको याद है इसार साहब? हाँ, जलसे का ऐलान किया था, तो बाद में फिर वो जलसा मुलतवी करना पड़ा। इसी तरह के मुझे इसी तरह के लगता है, बगैर किसी प्लानिंग के पॉइंट स्कोरिंग के लिए चूंकि किया गया, और आगे कोई उसका मनसूबा बंदी जो है वो नहीं की। लेकिन ये हिसाब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जो बात मैं और खालिद क़य्यूम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च से एक नतीजा निकालना चाहती है, एक मफाद देना चाहती है। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है इस वक्त? देखिए, पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक तो अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में बावजूद पीटीआई की ना होने की वजह से, और इसका क्रेडिट पीटीआई की मुकामी क़यादत को जाता है कि उन्होंने शानदार क्रेडिट जाता है और
सुना है कि कुछ ओहदेदार कल किसी एक इजलास के अंदर उनके साथ वो हम बड़ा, बात करेंगे अगले उसके हाँ, ऊपर, हमारे वो पास भी है हुई। मौजूद। तो उन्हें एक एज तो मिला, फिर उसके बाद उन्हें नो डाउट वो जो अभी रिसेंट ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें जी, पीपल्स जी। पार्टी को एज मिला। तो पीपल्स पार्टी अपने कार्ड तो बड़े अच्छे अंदाज में खेल रही है। उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो ये किया कि उनका लॉन्ग मार्च कामयाब हो ना हो, पीडीएम का लॉन्ग मार्च नाकाम कर काम कर दिया, दिया। ठीक है ना। उनकी जगह पे वो जाके बैठ गए हैं और अब उन्हें कहा कि जी अब आपकी जगह कोई खाली नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि वो उसने इनडायरेक्टली पीटीआई हुकूमत को थोड़ा सा एक सपोर्ट दे दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी जितना मर्जी लॉन्ग मार्च ले आए, क्योंकि अब उनमें ना बेनजीर भुट्टो है ना जुल्फकार अली भुट्टो है, तो वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं होती ना उनका एजेंडा है इस नए वक्त, सर। एजेंडा वो एजेंडा वो उठाना चाहते नहीं हुकूमत। जरदारी साहब को तो अगर रास्ते में किसी ने कह दिया कि चलें आपको दादू की भी दे देते हैं तो वो वापस आ जाएंगे जो उनका है। मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ सर, इजाजत है? ज्यादातर वो असल में रहना सर मसला ये कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम की स्टेक होल्डर है, हाँ, बिल्कुल ठीक वो है। सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकती। अब तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी वो भी स्टेक होल्डर हो गए। मिल गया, वो भी हाँ जी। छोटे से स्टेक होल्डर हो गए। कल पीटीआई का इजलास हुआ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जरा क्या हुआ मैं चाह रहा हूँ आपसे पूछूं। सर देखिए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोविंशियल चैप्टर्स बनाए हैं ना, उसमें शफकत महमूद साहब को पंजाब का और खासतौर पर सेंट्रल पंजाब का सरबरा बनाया है। आगे उसके आगे फिर एक 17 रुकनी कमेटी बनी और उसमें फवाद चौधरी साहब भी हैं, उसमें मियां महमूद रशीद साहब भी थे, उसमें बाकी लोग भी जो अहम सरकर्दा, इजाज अहमद चौधरी साहब भी थे जो साबिक सेंट्रल पंजाब के सदर थे, सब लोग थे और इसमें गवर्नर पंजाब भी उसमें शरीक हुए, खुद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब इसमें शरीक हुए। तो ये बड़ा अहम इजलास था और ये इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अगले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं उसको उस तरह से नहीं लड़ना जिस तरह से अभी हमने केपीके का फर्स्ट राउंड लड़ा है। तो उस इजलास के अंदर खास तौर पे ये तय हुआ कि हमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को किस तरह से लड़ना है और उसमें बाकायदा जिम्मेदारियां बांटी गई। उसमें तरक्याती फंड्स के हवाले से कहा गया कि जनाब हर सूरत में तरक्याती फंड रिलीज किए जाएं और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो खुद इसकी बराह रास्त निगरानी करेंगे ताकि डिलेइंग टैक्टिक्स जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से होते हैं वो ना हो। वहां पे खास तौर पे एजाज चौधरी साहब जो है उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो हमें नई क़यादत चाहिए। तो जरा एजाज चौधरी साहब काफी नाराज नजर आए जब वो बात आई। तो उन्होंने कहा कि जो पीछे नाकामियां हुई हैं तंजीम साजी के हवाले से, उसमें जो पिछली क़यादत थी जिसमें एजाज चौधरी साहब थे उनके ऊपर बातचीत भी हुई, तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शेयर की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये इस वक्त इनको नजर आ रहा है कि जी हमने, क्योंकि देखिए ये मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन इसलिए सबसे ज्यादा अहम हो गए हैं क्योंकि बराह रास्त मेयर के इलेक्शन होने हैं और बराह रास्त मेयर के इलेक्शन के लिए हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर भी एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की बात की है, खुद अपनी तंजीम साजी के अंदर भी ये बात की है। और ये सवाल भी आया है कि जो सारे एमपीए एमएनए है ना पंजाब के अंदर, जी उनके रिश्तेदारों के अंदर टिकटें ना बढ़ जाएं, तो टिकटों का एक मुनसिफाना निजाम बनाने की बात की है। जी लाइन पे हमारे साथ। महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे पीटीआई के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के हवाले से। कल इजलास भी हुआ, उसमें कुछ फैसले भी हुए। तो सर आप मुतमईन हैं कि आपका होमवर्क ठीक है और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे तो आप उससे पहले पहले अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे? देखिए होमवर्क तो अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उसकी अप्रूवल जो है आखिरी मराहल में है असेंबली के अंदर। उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी है वहां से ये अप्रूव होनी है। उसमें एक लार्जर कमेटी स्पीकर साहब ने अपोजिशन की रिक्वेस्ट पर वो बनाई थी जिसकी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। अब कल फिर उसकी मीटिंग है। होपफुली इस हफ्ते के अंदर वो जितनी सिफारिशात हैं स्टैंडिंग कमेटी में अगर कोई उसके अंदर वेट की जाती हैं कुछ चीजें तो वो असेंबली से अप्रूव हो जाएंगी विद इन अ वीक और 2। हमारा जो पार्टी का इंटरनल सारा निज़ाम है इसमें पिछली तंजीमें तो टूट गई हैं, अब नई तंजीम साजी जो है वो मुकम्मल हो रही है और उसमें टॉप प्रायोरिटी पे यही टास्क में दिया गया पार्टी की तरफ से कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो है वो पार्टी को सबको एक पेज पर लाएं और ये ग्रुप्स आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें और अपनी इत्तेहादी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेके तो फैसले दुरुस्त किए जाएं। हमें सबसे ज्यादा नुकसान के नतीजे में भी वो फैसलों की वजह से हुआ कि यहाँ पार्टी के 2-3 धड़े आजाद खड़े हो गए और पार्टी को मजमूरी तौर पर देखें तो वोट तो बहुत मिले, ज्यादा सब मिले, लेकिन आपस की डिवीजन की वजह से इलेक्शन वो हार गए ज्यादातर।
तो इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस है और इसके लिए सारा काम हो। मैम साहब ये बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से, तो जो पुराने वर्कर हैं उनका एक शिकवा है कि उनको नहीं पूछा जाता तंजीम साजी में और अहम फैसलों के अंदर, तो क्या ये शिकवा आप दूर कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि शिकवा दूर किया गया है। अब ये जो पंजाब की हमारी एडवाइजरी जो काउंसिल बनी है उसमें भी यानी जहाँ 83 लोग हैं, उसके साथ साथ वहाँ 5-7 मेंबर ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सियासी ओहदा है सच नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन पार्टी के पुराने वर्कर की शिनाख्त रखते हैं, पुराने ओहदेदार रहे हैं, उनको पार्टी के अंदर इस बार नुमाइंदगी दी गई है और उनकी आरा को भी जाना वो अहम समझा जा रहा है और उनके साथ मिलकर फैसले किए जाएं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, ये जो खास तौर पे कहा जा रहा था कि आप मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या इत्तेहादी जमात के साथ भी कोई इस मामले में बातचीत हो रही है? जी, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। मुख्तलिफ इजलास के अंदर जो सियासी जोड़ तोड़ है उसमें उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। साहब मुझे एक बात बताइए कि जो अब बनाए गए हैं मुख्तलिफ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और पंजाब की क़यादत में शफकत महमूद साहब को और बाकी जगहों पे ऐसे, तो ये जो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको कहता है कि जी आपने बल्दियाती इंतखाबात में कोई उसमें आपने नहीं आना, तो ये तो एक बहुत बड़ा खलानी बन गया कि क्या अगर आप मिनिस्टर्स को बना देते हैं तो फिर बनाने के बाद वो लोग तो एक्टिवली बराह रास्त इलेक्शन के अंदर ना कैंपेन में जा सकते हैं ना हिस्सा ले सकते हैं। देखिए कि इस हमारे वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब की तरफ से चंद रोज पहले ये तजवीज़ इस हवाले से भी जो है वो सामने आई थी कि जो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक बना रखा है इस हवाले से कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और वज़रा जो है वो इलेक्शन मुहिम में नहीं जा सकते, तो इस पर भी उन्होंने पेशकश की थी अपोजिशन जमातों को कि आप आएँ, हम मिल बैठ कर इस हवाले से जो है एक मुश्तरका लाया अमल जो है वो बनाएं और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं कि वो आप इस कार्रवाई को रोकें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब इस तरह कोई वजीर या कोई रुकन कौमी असम्बली किसी हल्के में जाता है तो नोटिस ही महज लिया जाता है। हमने तो कभी आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखी। और दूसरा राना साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो पीटीआई की क़यादत ने खास तौर पर वजीर आज़म पाकिस्तान ने अब जो तंजीम नो का फैसला किया है जो है वो पंजाब के अंदर और चारों सूबों के अंदर, ये बड़ा दुरुस्त समत में जो है फैसला किया गया है कि पीटीआई को केपी के अंदर क्यों मसाइल का सामना करना पड़ा, क्यों नताइज मतलूबा नहीं मिल सके कि माजी में जो पीटीआई की तंजीम थी और पीटीआई की हुकूमत थी वो अलग अलग थी, और जो पीटीआई की हुकूमत थी और वज़रा थे वो उस तरह जो तंजीम थी उसको ओनरशिप उस तरह नहीं दे सके। तो अब ऐसा सिस्टम लाया गया है कि वज़रा को आगे लाने का मकसद ये है कि पीटीआई की हुकूमत और तंजीम एक हो और इससे जो है वो यकीनन नताइज जो हैं वो ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और इसमें मैं एक और बात आपको बताऊं कि नून लीग ने हमेशा ये किया है कि उन्होंने हुकूमत को और तंजीम को इकट्ठा रखा है और उससे उनको बेहतर नताइज जो हैं वो मिले हैं। तो अब पीटीआई ने ये जो हुकूमत और तंजीम को इकट्ठा किया है उससे इनको नताइज अच्छे मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि एजाज चौधरी साहब जो हैं वो पीटीआई पंजाब के सेंट्रल पंजाब के सदर थे, तो मैं एक दफा गवर्नर हाउस में मैं भी मौजूद था और वहां वजीर आजम पाकिस्तान आए, लेकिन जो है उनको जो है वहां इतनी रुकावटें थी कि उनको वजीर आजम तक पहुंचने में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। अब ये जो वज़रा हैं ये वजीर आजम के साथ जो है वो बात कर सकते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के साथ बात कर सकते हैं, डीपीओ के साथ बात कर सकते हैं। तो इस तरह तंजीमों के साथ एक जो लाइजन है, जो राब्ता है, अब वो हुकूमती सतह पर जब बढ़ेगा तो यकीनन उससे जो नताइज हैं वो बेहतर बरामद होंगे। सर साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। पहले तो मैं ना खालिद क़य्यूम का शुक्रगुजार हूँ, आप ना एक जवाब में इतना कम्प्रीहेंसिव नक्शा खींच देते हैं कि मुझे सोचना पड़ता है कि अब मैंने क्या करना है। मैं आपको मैं आपसे नया सवाल नहीं, आपके लिए मैदान खाली है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो केपीके में हुआ कि अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या वज़रा अमूमी तौर पे देखिए एक फितरी बात है कि वो अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को टिकटें देंगे।
کیا اس بات کا آپ کو لگتا ہے امکان کہ پنجاب میں وہ جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے اس کی نفی ہوگی اور جینونلی ورکروں کو ٹکٹ مل سکے گا؟ بھائی دیکھیں، جو ورکر کو ٹکٹ ملنے کا خواب ہے نا، یہ خواب ہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت میں ہر خواب ہی بن سیاسی کے رہ جماعت گیا. میں خواب ہی رہتا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب اور جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھ چاہتے ہیں کہ جو ان کا ورکر ہے وہ بھی ان کے ساتھ چلے، آگے جائے. لیکن ہر جگہ تو عمران خان ہر بورڈ میں تو نہیں بیٹھ سکتے جا کے ہر جگہ پہ. اب آپ گواہ ہیں، آپ اندر کی بہت ساری باتیں پی جاتے ہیں، یہ بھی غالب قیوم بھی نہیں کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ جو لاہور کے ضمنی انتخابات میں جمشید چیمہ کا آؤٹ ہونا ہے، اس کے پیچھے اس سے جڑی ہوئی کتنی باتیں ہیں. بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہم آپ کو یاد ہے نا پی ٹی آئی نے کمیٹی بھی بنائی تھی، وہ کمیٹی بس کمیٹی بن گئی، اس کا کچھ نتیجہ نکلا. یہ وہ کمیٹی ہے جو اکثر محلے کی خاتون لے کے بھاگ جاتی ہے نا اور مڑ کے کبھی نہیں ملتی، یہ وہ کمیٹی ہے. اب یہی صورتحال اب ہوگی. ہمیں کوئی اتنا آئیڈیل ہم اس میں تو ہے نہیں. یہ الیکٹیبل کی سیاست ہے، اور الیکٹیبل کی سیاست کے اندر جو تگڑا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. جو غریب کارکن بیچارہ دو لوگوں کو چائے نہیں پلا سکتا. الیکشن کی صورتحال یہ ہوگی کہ ڈیروں کے اوپر چائے، کھانا، قیمے والے نان، بریانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا. تو وہ جس کے گھر میں بھوک ہے بیچارہ، جس نے خالی جد و جہد میں مار کھائی ہے، اس کو کہاں سے ٹکٹ ملنی ہے. لیکن اگر کچھ کوٹا پھر بھی مل جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہو گیا. اب آپ سے داریہ میں نے دی نیوز کا ڈسکس کرنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایل جی ایشوز جو ہیں اس میں پنجاب میں بلدیاتی قانون کی منظوری، اپوزیشن کے تحفظات، 23 رکنی حکومتی اور اپوزیشن قائم ہو گئی. سندھ میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے، پنجاب میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے، بلوچستان میں یہ مرحلہ ہی ابھی تاخیر کا شکار ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کھچڑی سی پک گئی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا نظر آ رہا؟ ایک بات تو اس اداریے میں بالکل درست کی گئی ہے، اور خالد بھی اتفاق کریں گے، آپ بھی کریں گے، کہ اگر الیکشن کمیشن اور عدالتیں ایک فعال کردار ادا نہ کریں تو صوبائی حکومتیں جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کے اوپر کوئی سنجیدگی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو کچھ بھی اس وقت لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے ایک پریشر جو ہے وہ ای سی پی کا اور اپنا کورٹ کا ہے. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے سندھ کا جو سسٹم ہے، اس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا، اس کی تو کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ پورا سندھ احتجاج کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس پہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب کی میں نے کہا کہ 23 رکنی کمیٹی بنی، ابھی آپ کے سامنے محمود رشید صاحب نے کہا کہ کل فائنل اجلاس ہے، اس میں دیکھیے کیا ہوگا. اور بلوچستان کے اندر بھی تاخیری حربے اختیار کر رہے ہیں، اور اس اداریے میں کے پی کے کی حکومت کو پھر بھی داد دی گئی ہے کہ انہوں نے انیشیٹو لے کے پہلے راؤنڈ کا الیکشن کروا دیا ہے. تو فائنل بات یہ ہے کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، اگر ان کا یہ پرائیورٹی ایشو نہیں بنتا لوکل گورنمنٹ، تو کیسے ہم ایک اسٹرانگ قسم کی لوکل گورنمنٹ یہاں پہ لا سکیں؟ بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے خالد صاحب، اور روزنامہ نوائے وقت میں ڈاکٹر عبدالقیوم سلیری صاحب کا عابد قیوم سلیری صاحب کا اب حقیقت اور افسانہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شور مچا ہوا ہے منی بجٹ کے حوالے سے، یہ صرف اس کا اطلاق ہی پرتعیش کی چیزوں پہ ہو رہا ہے، اور یہ جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، ابھی تک تو کوئی طوفان نہیں آیا. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ روزمرہ کی جو چیزیں ان پہ اثر نہیں پڑے گا. پروگرام یہ رانا صاحب 343 ارب کا جو نیا منی بجٹ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اس میں دیکھیں تو صرف نئی جو ہے جو عام لوگوں پر جس کا اثر پڑتا ہے وہ 71 ارب روپے ہے صرف. اس میں سے دیکھیں جو مشینری پر ٹیکسیشن ہے وہ ایڈجسٹیبل ہوگا، واپس ہوگا. فارماسیوٹیکل سیکٹر پر 160 ارب روپے کا جو ایگزیمپشن ختم کی گئی وہ بھی ایڈجسٹیبل ہوگی. تو اس طرح جو ہے وہ اس کا عام آدمی پر جو ہے وہ اس طرح فرق نہیں پڑے گا. اس کا امیر لوگوں کو جو باہر سے امپورٹڈ اشیاء جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ان پر اثر پڑ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک میں خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی جو سالانہ ہے نا 9 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا، اور جو نون لیگ کی حکومت تھی اس نے سالانہ 5 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا. جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تحریک انصاف نے اپنے دور میں 38.8 ارب ڈالر قرضہ لیا اور 29.9 ارب ڈالر واپس کیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب ہم عام طور پہ قرضوں کی بات کرتے ہیں نا کہ حکومت نے زیادہ قرضے لیے ہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس حکومت نے قرضے جو واپس کیے ہیں اس کی شرح بھی باقی حکومتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. 5 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت 55 ارب ڈالر جو سابقہ حکومتوں کے قرضے ہیں واپس کر چکے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ٹاپ ٹرینڈ ہے بائیکاٹ مری. ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی مری میں بھی پاکستانی رہتے ہیں، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں ان کے بھی بال بچے ہیں،
وہ اپنا رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن رزق کمائیں، لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اپنی عمارتیں کھڑی نہ کریں۔ جو مری میں ہو گیا وہ ہمارے قومی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی، اگر ہمارا قومی ضمیر زندہ ہے۔ مری کے لوگوں، آپ لوگوں نے لوگوں کی ریسکیو کرنے کے لیے بے حد خدمات انجام دی، آپ نے اپنے گھر کھول دیے، آپ نے ان کے لیے چائے پتہ جو بھی ہو سکتا تھا کیا، لیکن ہوٹل مافیا بھی سوچیں کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ اس دھرتی میں رہتے ہیں، اور یہ دولت لے کے آپ نے قبر کے اندر نہیں جانا۔ یہی دولت جو ہے نا آپ کے لیے حساب کا سبب بنے گی۔ آپ نے بہت برا کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔